میرے پاس یہاں پہ کوشچنز آ رہے تھے شادی کا وظیفہ، تو یہ بھی تھوڑا بتا دینا کہ وظیفہ شادی کا شادی ہوگی کیسے؟ بیٹا شادی کے وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت شادی کے لیے پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ اچھی جگہ رشتہ بھیجیں۔ رشتہ بھیجنے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کا ارادہ فرما رہے تھے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدینها فاظفر بذات الدین۔ ابو ہریرہ دنیا میں لوگ شادیاں 4 وجہوں سے کرتے ہیں، نمبر 1 عورت کا حسن دیکھ کے، نمبر 2 عورت کا مال دیکھ کے، نمبر 3 عورت کا خاندان دیکھ کے، نمبر 4 عورت کی دینداری دیکھ کے۔ بیٹا ابو ہریرہ آپ دینداری کو پہلے دیکھنا، دینداری کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو جہاں آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ دینداری کو دیکھیں، اللہ سے مانگیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پڑھ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونکتے رہیں اور اللہ سے مانگیں میرے مولا میں شادی اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میں عفیف بن جاؤں، پاک دامن بن جاؤں، اور میرے مولا مجھے اولاد نصیب ہو جو میں آپ کے دین پر لگاؤں۔ اس طرح کے معاملات دیکھیں، پھر جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، پھر اس کے ساتھ ظلم اور معاملے نہ کریں، غیر شرعی معاملے نہ رکھیں، پھر نوتا کی رسمیں نہ رکھیں، چپل چھپائی کی رسمیں نہ رکھیں، پھر اس میں جو ہے نا جگ ہسائی کی رسمیں، یہ مایوں کی رسمیں، یہ مینڈی اور مہندی کے فنکشن، یہ پتہ نہیں منگنی کے اور چھکنی کے کیا کیا معاملات میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں، مسنون طرز پہ مسنون شادی کریں، انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔